اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جس چیز کے ذریعے کسی کا نقصان کیا جا سکتا ہے وہ حسد والی آنکھ ہے۔ حسد کرنے والا شخص جہاں اپنا نقصان کرتا ہے، خود دنیا کی آگ میں جلتا ہے، وہاں حسد والی آنکھ سے دوسروں کا نقصان بھی کرتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المومن یغبط ولا یحسد، مومن رشک کر سکتا ہے لیکن حسد نہیں کر سکتا۔ رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز دوسرے کے پاس اچھی ہے، قیمتی ہے، اسی کی طرح کی چیز مجھے مل جائے، وہی نہیں بعینہ ہی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اسی جیسی چیز مجھے مل جائے اور اس کے ہاتھ میں بھی وہ چیز رہے، اور اس کا نقصان انسان نہیں چاہتا۔ رشک میں دوسرے کا نقصان انسان دل میں نہیں رکھتا، لیکن حاسد شخص کا کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز یا وہ خصوصیت جو دوسرے میں پائی جاتی ہے وہ اس میں نہ رہے اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز ضائع ہو جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے فرمایا مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص دیکھتا ہے کسی حسین عورت کو جو کسی کی بیوی ہے، یا کسی شخص کی بیٹی کو جو بہت ہی خوبصورت ہے، تو فرمایا کبھی بھی یہ تمنا نہ کرو اسی عورت کو پانے کی جو کہ پہلے کسی کی بیوی ہے، بلکہ اس جیسی آپ کو مل جائے، اللہ سے اس کی دعا کرو اور اس کی تمنا کرو۔ لیکن دنیا میں حسد کی بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا شکار ہے، اور اپنا نقصان کرے نہ کریں دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ کیسے حسد سے بچا جائے، حاسد کی کیا علامات ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو حسد کی علامات بتائیں، امام صادق علیہ السلام نے وہی علامات ہمارے لیے بیان کی اور فرمایا ان کو غور سے دیکھ لو، یہ چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، دوست نہیں۔ کون سی حاسد کی علامات ہیں؟ یغتاب اذا غابہ، جب آپ موجود نہیں ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی غیبت کرے گا۔ وَيَتَمَلَّكْ اذا شَاهَدَ، اور جب آپ موجود ہیں، آپ اس کے پاس موجود ہے تو آپ کی وہ غیبت نہیں کرے گا، اس وقت آپ کی خوشامد کرے گا۔ وَيَشْمُتْ بِالْمُصِیبَةِ، اور جب آپ کسی نقصان سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔